بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہیں: سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ہمارے اس عقیدے اور نظریے پر الحمدللہ رب کا قرآن بھی موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود، امام مہدی علیہ الرضوان کا فرمان بھی موجود، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی موجود، امام محمد باقر، امام جعفر صادق رحمہم اللہ کا فرمان بھی موجود۔ اصول کافی، حیات القلوب اور مقبول ترجمہ، یہ تمام دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہیں۔ اہل روافظ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن بدقسمتی سے ان کے اس عقیدے اور نظریے پر ان کے پاس نہ رب کا قرآن ہے اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور نہ ہی ائمہ میں سے کسی امام کا کوئی معتبر اور تفصیلی فرمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی۔ یہ حضرات محض شبہات پر گزارا کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک راوی کی ہم نے گفتگو سنی، وہ اپنے اس عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ شبہات پیش کر رہا تھا۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان شبہات کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو سب سے پہلے آپ اس راوی کی گفتگو کو سنیں، پھر میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ تھک گیا مولوی، حضور کی چار بیٹیاں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض ہے ہی نہیں، شیعہ مذہب لڑائی کا مذہب ہی نہیں۔ جتنی تم گالیاں دیتے ہو اس سے زیادہ ہم دلیلیں دیتے ہیں، کیونکہ گالی دینا بے حیائی ہے، دلیل دینا علم ہے۔ میں اب اگر اس پہ دلیلیں دینے شروع کروں، اس منبر کی قسم صبح ہو جائے اور میرے جیسا طالب علم علماء تو پھر علماء ہے جن کے قدموں کی بھی میں خاک نہیں۔ لیجئے میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں اور کسی عام کتاب سے نہیں، 5ویں جماعت کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب، جو بندہ بھی 5ویں جماعت تک پڑھا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا، جسے سکول جانا نصیب نہیں ہوا اس کے میں ذمہ دار کوئی نہیں۔ 5ویں جماعت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، جی آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ ملا، بیٹیاں چار بتاتا ہے، جہیز صرف فاطمہ کا بتاتا۔ معزز حاضرین و سامعین، آپ حضرات نے ذاکر صاحب کی پہلی دلیل کو سنا۔ پہلی دلیل ذاکر صاحب نے اسکول کی 5ویں جماعت کی کتاب کو پیش کیا کہ اس 5ویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ ملا، بیٹیاں چار بتاتا ہے اور جہیز صرف فاطمہ کا بتاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت قبلہ اس 5ویں جماعت کی کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے۔ اس 5ویں جماعت کی کتاب میں بہت کچھ غلط لکھا ہوا ہے۔ اس کم عقل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ تو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دونوں طرف سے تھے، بزبان سرائکی دھیتے اور پتریتے دونوں طرف سے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی بیٹی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کی پرورش میں تھے،
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ سے ہوتی یا کسی اور عورت سے ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جہیز سامان دینا تھا، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش میں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا گیا۔ ذاکر صاحب نے اپنے اس عقیدے اور نظریے پر ایک اور دلیل بھی پیش کی ہے، تو پہلے آپ وہ ذاکر صاحب کی گفتگو کو سنیں، پھر میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کسی اور کا فیصلہ، امام حسین کی قسم میں نے عشرے سے بھاری فکرہ کرا، 10,000 تقریریں ایک طرف، یہ فکرہ ایک طرف، اپنی مرضی کا سید مجمع سے کھڑا کر اس سے پوچھ تو حضور کی کس بیٹی کی اولاد ہے، بطول کے علاوہ دوسرا نام لے لے تو میں غلط، میں جھوٹا۔ معزز حاضرین و سامعین، ذاکر صاحب کہہ رہا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں تو ان 4 بیٹیوں کی اولاد دکھاؤ، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ 3 بیٹیوں کی اولاد دکھاؤ۔ آج اگر دنیا کے اندر کوئی انسان موجود ہے تو یہ تو حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کے علاوہ 3 بیٹیوں کی اولاد دکھاؤ۔ تو گزارش یہ ہے، حضرت قبلہ باقی 3 بیٹیوں کی اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی، ان کی اولاد بڑی ہوتی تو ان کے حالات سامنے آتے، تو وہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس نواسی سیدہ امامہ بنت زینب کو، بخاری شریف میں ہے کہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر نماز ادا فرمائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری اس بھانجی سیدہ امامہ سے نکاح کرنا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو آپ کی اولاد بھی موجود ہے، تو 3 بیٹیوں کی اولاد بھی موجود ہے، نواسے بھی موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو وہ تمام کی تمام اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی۔ اب آپ حضرات نے ذاکر صاحب کی 2 دلیلیں سنی۔ ذاکر صاحب کا یہ عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی تھی، اپنے اس دعوے پر نہ قرآن کریم کو پیش کیا، نہ ہی حدیث رسول کو پیش کیا، اور نہ ہی ائمہ میں سے کسی ایک امام کا کوئی معتبر اور تفصیلی فرمان پیش کیا۔ اور ہمارا یہ چیلنج ہے ذاکر سمیت اس کی تمام برادری کو کہ تم قیامت کی صبح تک نہ قرآن کریم پیش کر سکتے ہو، اور نہ ہی حدیث رسول پیش کر سکتے ہو، اور نہ ہی ائمہ میں سے کسی ایک امام کا معتبر اور تفصیلی فرمان دکھا سکتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم اعتدال سے، سنجیدگی سے، دلیل سے اپنے عقائد کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیدا کیے جانے والے شبہات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے دلائل کی ٹھوکر سے دور کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔